بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب السلم تک پہنچا تھا اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا ہر پروگرام میں موضوع کو واضح کر دیں، کیونکہ نئے جوائن کرنے والے ہوتے ہیں۔ ویسے میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی ہمارے بھائی بہن اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اگر آپ نے پچھلے تین پروگرام نہیں دیکھے تو خدارہ ان پروگرام کو دیکھیں، اور خصوصی طور پہ جو اس پروگرام کو ملا کر پچھلے 4 پروگرام یعنی 1، 2، 3 اور یہ والا چوتھا، یہ چاروں پروگرام اچھی طرح دیکھ لیں گے تو آپ کو بیعت سلم کا اندازہ ہوگا، یا کم از کم اس کا پہلا پروگرام ضرور اچھی طرح دیکھ لیں، کیونکہ اس میں بیعت سلم کی بہت وضاحت کی گئی تھی۔ خلاصہ کلام بہرحال اس کا یہ ہے کہ ہماری شریعت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادھار بیع کو جائز قرار دیا، اس طرح کہ آپ پیسے ابھی دے دیں اور مال کم از کم 1 مہینے کے بعد یا اس سے زیادہ مدت کے بعد حوالے کیا جائے گا۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ سودا جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جب کسی چیز کا مالک ہی نہیں، وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں، تو وہ کیسے بیچ سکتا ہے؟ شریعت بھی یہ کہتی ہے، نبی کریم نے دوسرے مقام پہ ایسے ہی فرمایا۔ لیکن جب سرکار مدینہ منورہ آئے تو صحابہ کرام کو اسی طرح سودا کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ہم 1 سال 2 سال پہلے پیسے دے دیتے ہیں اور کھجوریں بعد میں ہمارے پاس آتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر رہی تھی کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو اختیار ہوتا ہے، آپ نے اس کو جائز قرار دے دیا۔ اس کے بس جائز ہونے کی صورت یہ ہے کہ جس چیز کو آپ لانا چاہتے ہیں اس کی ایک چیز کے بارے میں بتا دیں، کوئی چیز اندھیرے میں نہ رہے کہ بعد میں جھگڑا پیدا ہو۔ وہ کیا چیز ہوگی، کتنے کلو ہے، کتنے عدد ہیں، کتنی تعداد میں ہے، کس کوالٹی کی ہے، کس سٹی کی یا کس کنٹری کی آپ کو لا کر دی جائے گی، اور کتنے عرصے میں لا کر دی جائے گی، اور ڈیلیوری کس مقام پر ہوگی، یہ سب باتیں کلیئر ہونی چاہیے، تو پھر یہ سودا بالکل جائز ہوتا ہے۔ لیکن 1 مہینے سے کم مدت اگر ہو تو پھر یہ سودا جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ابھی چیز نہیں ہے، میں 1 ہفتے بعد چائنا سے منگانا چاہتا ہوں، تو میں ابھی اس چیز کا سودا نہیں کر سکتا ہوں، پہلے وہ چیز چائنا سے میرے پاس آ جائے تو میں سودا کروں گا، کیونکہ یہ 1 ہفتے کے اندر چیز آ رہی ہے، یا 1 مہینے سے کم از کم ہو، بس 1 مہینے سے یا 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ اگر کم ہے تو پھر اس میں سودا اس طرح ادھار کرنا شرعاً جائز نہیں، جب تک کہ چیز آپ کے قبضے میں نہ آ جائے، پہلے آپ اس کے مالک ہو جائیں، اس کے بعد سیل کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے وہ بھائی بہن بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جو بعض اوقات کوئی کمپنی ہوتی ہے، اس کی پروڈکٹ اپنے ویب سائٹ پر اس کو پکچر وغیرہ لگا دیتے ہیں اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ ہم سے خریدیں، لوگ اس کا سودا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو اتنے کی بیچی، ابھی کمپنی سے لی نہیں ہے، بیچ دیتے ہیں، پیسے لے لیے، پھر وہ کمپنی سے لے کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح سودا جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب تک چیز آپ کے پاس معلوم نہیں، موجود نہیں، آپ اس کے مالک نہیں، آپ کیسے وہ چیز بیچ سکتے ہیں؟ تو یوں نہ کریں، بلکہ آپ یوں کریں کہ بھئی یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا، پہنچا دوں گا اتنے پیسے میں، وہ کہے یس، پہلے وہ چیز منگا لیں، اس کے بعد اس کے حوالے کر دیں، پھر یہ صحیح ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے لے لیے پیسے اور کہا یہ چیز میں نے آپ کو بیچی لیکن ڈیلیوری 1 ہفتے بعد دوں گا، اور ڈیلیوری دینے کا مطلب یہ کہ وہاں سے منگا کر آپ کو دے دوں گا، تو جس وقت آپ نے سودا کیا وہ چیز تو آپ کے پاس ہی نہیں ہے، آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، اس کو قبضے میں نہیں لیا، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں کہ آپ جو بھی جس طریقے سے بھی کچھ خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایک دفعہ ذرا کسی سے معلوم کر لیں یا ہم سے معلوم کر لیں۔ میری مفتی اکمل QTV2@gmail.com جو میری ای میل آئی ڈی ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اس پر آپ بھیج دیا کریں مسئلہ، میں آپ کو جواب دے دوں گا، لیکن پہلے معلوم کریں۔ ایسا نہ کریں کہ آپ اندھا دھند کام کریں، بس پیسے کی لالچ کے اندر آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ سودا میرے لیے جائز ہے ناجائز ہے، جو ارننگ ہو رہی ہے وہ طیب اور حلال ہے یا نہیں۔ اگر حلال نہیں ہوگی تو آپ کے بچوں میں، آپ کے گھر والوں میں، آپ کے باطن میں تباہی مچا دے گی، آپ حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، آپ کو عبادت میں دل نہیں لگے گا، گناہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے اور نفس و شیطان آپ پر غالب آئے گا، اس لیے اس طرح کے ناجائز سودے نہیں کرنے چاہیے۔ تو بہرحال اب اس پر حدیثیں ذکر کر رہے تھے، اور اس میں ضمناً ایک حدیث ایسی بھی گزری تھی کہ یہ بیع سلم اس وقت ہوگی جب آپ پھل اتار چکے ہوں یا کوئی بھی چیز وہ آپ کے موجود ہو، مطلب اتر چکی ہو، تب غیر معدوم چیز اس کی نہیں ہو سکتا سودا، مطلب جیسے پھل ہے ہی نہیں اور کر دیں آپ، یا درخت پر پھل ہیں اس میں بیع سلم نہیں کر سکتے ہیں، بیع سلم، کیونکہ بیع سلم کے اندر
مقدار بیان کرنا ضروری ہے. کتنے من پھل ہوں گے جی؟ 50 من یا 40 من کھجور ہے، گندم ہے، اور جب درختوں پہ پھل ہیں تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کتنے ہیں. اب آپ کہیں کہ ان میں بیع سلم کی پیسے مجھے بھی دے دو، 1 مہینے بعد یہ پھل آپ کو دے دیتے ہیں، تو بھی کتنے ہیں مقدار ہی معلوم نہیں، بیع سلم نہیں ہو سکے گی. ہاں لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں اس طرح کے ٹھیکے لیے دیے جا رہے ہیں، تو اگر علماء اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں آپ کو تو آپ کر سکتے ہیں. بیع سلم میں ضمانت دینا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ادھار طعام یعنی جو خریدا اور اپنے لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی. تو آپ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کرنے لگا تھا کہ یہ بیع سلم میں ضمانت دینا عنوان یہ قائم کیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیع سلم کی نہیں تھی، یہ تو ادھار لیا تھا آپ نے. اور ادھار جب آپ نے لیا ہے کہ یہود سے، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ مجھے واپس کریں گے میرا پیسہ، اس کی مجھے کوئی ضمانت چاہیے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی زرہ اس کے پاس رکھوا دی کہ تم یہ رکھ لو، اگر میں تمہارا وقت پر پیسہ نہیں لوٹاتا تو اس کو بیچ کر تم اپنا قرضہ واپس لے سکتے ہو. یہ رہن کا مسئلہ ہے، قرض کا مسئلہ ہے، اس میں بیع سلم کا ہے ہی نہیں. لیکن بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیع سلم کا عنوان قائم کیا کہ بیع سلم میں ضمانت دینے کا باب. ابھی کیا مطابقات ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا امام بخاری اللہ کی عطا سے بہتر جانتے ہیں. باب الرہن فی السلم. بیع سلم میں کسی چیز کو گروی رکھنے کا باب. وہی حدیث ویسے ہی لیا ہے، 2252 نمبر حدیث پاک ہے. حضرت اعمش حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے پاس رہن میں ادھار کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسود نے حدیث بیان کی، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت معین تک ایک یہودی سے طعام خریدا، یعنی غلہ خریدا، اور لوہے کی زرہ اس کے پاس گروی رکھ دی. تو یہ یعنی گویا کہ ادھار کا یہ معاملہ آپ یہ کہہ لیں، اگرچہ یہ بیع کی صورت تھی لیکن ادھار کا معاملہ تھا کہ آپ نے جیسے گندم لے لی اور کہا پیسے بعد میں دیں گے. اس نے کہا کہ بھئی کوئی ضمانت آپ نے اپنی زرہ اس کے پاس رکھوا دی، تو یہ بیع سلم کی صورت نہیں بن رہی، یہ ویسے ہی ہے، لیکن امام بخاری نے بیع سلم کا عنوان قائم کیا. باب السلم الی اجل معلوم. مدت معین تک سلم کرنے کا باب. اس پر حدیث پاک لے کر آئے ہیں 2253. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور وہاں کے لوگ پھلوں میں 2 سال اور 3 سال کی مدت تک بیع سلم کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا تم پھلوں میں معین کیل کہتے ہیں ناپنے والی چیز، برتن وغیرہ، اور معین مدت تک بیع سلم کرو. تو یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کوئی جیسے پہلے تو خیر یہ ہمارے ہاں اب تو سب ترازو میں تلتے ہیں، پہلے برتن مخصوص ہوتے تھے. ایک نصف سا کا پیالہ ہوتا تھا، ایک سا کا پیالہ. نصف سا کا مطلب تقریباً 2.25 کلو، اور بڑا جو ہوتا تھا وہ 4.5 کلو کا پیالہ. تو اب یہ متعین کرنا ضروری ہے نا کہ بھئی میں گندم آپ کو بیچتا ہوں، بھئی کتنے، بھئی اس سا کے اعتبار سے نصف سا ہے تو اس کے اعتبار سے اتنے روپے کی، اس سے ناپ کر دیں گے اتنی مقدار میں اتنے روپے کی، پھر صحیح ہوگا. تو یہ کیل معلوم ہونا چاہیے، اور اسی طرح مدت معلوم ہونی چاہیے کب حوالے کریں گے. حدیث گزر چکی ہے، دوبارہ اس کو ذکر کیا. اگلی 2 حدیثیں ہیں 2254 اور 2255. حضرت وہی پہلے والی حدیث سے گزر چکی. حضرت کہتے ہیں حضرت محمد بن ابی مجالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بردہ اور حضرت عبداللہ بن شداد نے حضرت عبد الرحمن بن ابزہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف بھیجا. پس میں نے ان سے بیع سلف کے یا بیع سلم کے متعلق کوئسچن کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غنیمتوں کو حاصل کرتے تھے، بس ہمارے پاس شام کے کسانوں میں سے کسان آئے، ہم نے ان سے گندم، جو اور کشمش میں مدت معین تک بیع سلم کی. راوی نے پوچھا کہ آیا ان کے کھیت سے یہ پیداوار تھی یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے متعلق سوال نہیں کیا، یا ہم ان کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث پہلے گزر چکی تھی جس میں یہ بیان کیا تھا کہ جو مسلم فی ہوتا ہے، یعنی بیع سلم میں جو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو مسلم فی کہتے ہیں. اس کی اصل معلوم ہے یا نہیں،
یہ سودا جائز ہوگا، اور اصل سے مراد جہاں پر وہ چیز اگتی ہے یا پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں معلوم نہ بھی ہو تب بھی سودا جائز ہے۔ چنانچہ اگر آپ کسی سے الیکٹرانکس آئٹم لیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کو چائنا سے امپورٹ کر کے دیتا ہوں، لاتا ہوں اور آپ کو دوں گا، تو آپ کو یہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ کس فیکٹری سے لاؤ گے، کس وہاں کی دکان سے خریدو گے۔ اگر وہ نہیں بتاتا تو آپ کے لیے یہ سودا بالکل جائز ہوگا۔ اگلے باب ہے باب السلمی الی ان تنتج الناقہ، بیع سلم میں اونٹنی کے بچہ جننے تک کی مدت مقرر کرنا۔ 2256 نمبر حدیث پاک ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب اونٹ کو اس مدت تک کے لیے فروخت کرتے تھے کہ جب حمل کا حمل ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو حضرت نافع نے حمل کی تفسیر یہ کی ہے کہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک اور بچہ جنے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ غیر معلوم مدت تک، مبہم مدت تک کوئی سودا کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ مثلا اب ایک چیز بیچی کہ میں اس کا سودا کرتا ہوں، جب تک اور کب حوالے کروں گا پیسہ وغیرہ، یہ چیز کب حوالے کروں گا جب یہ اونٹنی بچہ جنے، یا اس کا بچے کا بچہ جو ہے وہ بچہ جنے، اب یہ پتہ نہیں کب ہوگا، کب وہ اونٹنی پیدا ہوگی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح غیر معلوم یا مبہم مدت مقرر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ یا آپ ایک اور مثال سے یوں سمجھ لیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے چائنا سے فلاں مال منگوا دو، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں منگوا دوں گا، اتنے پیسے دے دو۔ اب وہ پوچھے کب منگوائیں گے، وہ کہے کہ بھئی دیکھیں اگر تو سیلاب آ گیا اس دفعہ تو منگوا دوں گا، سیلاب نہیں آیا تو نہیں منگواؤں گا۔ اب یہ ایک مبہم سی چیز ہوگی، سیلاب آئے گا نہیں آئے گا، بارش ہوں گی نہیں ہوں گی، اس طرح کی کوئی پراسرار سی مدت مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ اس میں جھگڑا ہی ہوگا۔ تو یہاں تک کتاب السلم تھی، یہ ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد کتاب الشفعہ شروع ہوگا۔ شفعہ کا مطلب کیا ہوتا؟ شفعہ کا مطلب ہے کہ شریک یا پڑوسی کی زمین پر عوض کے ساتھ زبردستی ملکیت حاصل کرنا۔ کیا مطلب؟ اس کو بات کو سمجھیے، پہلے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہوتا ہے جیسے میرا مکان ہے، کوئی والد صاحب فوت ہوئے، ہم دو بھائی ہیں، فرض کر لیں مکان ہمارے قبضے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا، اب میں اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہوں اس مکان میں، تو یہ پھر اس مکان میں شریک ہیں، سب سے پہلا حق شریک کا ہوگا۔ میں کسی اور سے سودا نہیں کر سکتا ہوں، پہلے ان سے کروں گا۔ ہاں اگر کسی اور سے کرنے بھی لگوں تو ان کو حق حاصل ہوگا کہ یہ کہیں گے کہ جتنے میں تم کر رہے ہو اتنے میں مجھے بیچو، اور میں مجبور ہوں گا ان کو بیچنے پر۔ اسے کہتے ہیں حق شفعہ، کہ شریک کا حصہ زبردستی عوض کے بدلے یعنی کچھ مال دے کر حاصل کرنا، اس کو شفعہ کہتے ہیں۔ یا دوسرا پھر ہوتا ہے حق میں شریک ہوں، جیسے مثال کے طور پہ مکان تو دو ہیں لیکن ان کا راستہ ایک ہے، مکان دو ہیں راستہ ایک ہے، اب اس میں راستے میں گزرنے کے حق میں ہم دونوں شریک ہیں، مکان میں تو شریک نہیں ہیں۔ اب میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں تو پہلے مجھے اپنے اس جو حق میں شریک ہے اسی کو بیچنا ہوگا۔ اگر میں اس کو بتائے بغیر دوسرے کو بیچوں تو اس کو حق حاصل ہے کہ یہ مجھ پہ دعویٰ دائر کر دے، کورٹ میں کیس کر سکتا ہے، اور یہ مکان مجھے اسی کو بیچنا ہوگا۔ تیسرا پھر حق بنتا ہے پڑوسی کا، میں اپنا مکان بیچنا چاہتا ہوں تو پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے کہ وہ خریدیں، اگر میں انہیں بتائے بغیر کسی اور کو بیچتا ہوں تو وہ پڑوسی حق شفعہ استعمال کر سکتے ہیں کہ جتنے میں بیچ رہا ہوں اتنے میں اس مکان کو یہ خریدیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حق شفعہ سب سے پہلے حاصل ہوتا ہے اس چیز میں شریک کو، دوسرا ہوتا ہے اس چیز میں شریک نہ ہو لیکن کسی حق میں شرکت ہو دونوں کی، تیسرا پھر پڑوسی کا حق ہوتا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ بعض اوقات جو ہے وہ جب چیز بیچتے ہیں تو اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ مکان بیچ رہے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض ہو تو بتائے۔ اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر پڑوسیوں کو معلوم نہ ہوا اور آپ نے بیچ دیا تو وہ بعد میں بھی سودے کو کینسل کر کے خود خرید سکتے ہیں، شرعی مسئلہ یہی ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو گیا، آپ نے اپنے شریک جانتا ہے کہ بیچ رہے ہیں لیکن آپ نے کسی اور سے سودا کر لیا اور اس نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا تو یہ سودا ہو جائے گا اور بعد میں اس کو حق حاصل نہیں ہوگا ختم کرنے کا۔ ایسی اگر آپ ایک سودا بیچ رہے ہیں کر رہے ہیں اور شریک پڑوسی جانتے ہیں کہ آپ بیچ رہے ہیں، سودا ہو رہا ہے، بولے ہی نہیں، جب آپ نے بیچ دیا اس کے بعد بھی کوئی نہیں کیا دعویٰ، کچھ عرصے بعد کہتے ہیں کہ دعویٰ کریں تو پھر نہیں،
گویا کہ جب پڑوسی کو یا شریک کو علم ہو جائے اور وہ اس پہ کوئی قدم نہ اٹھائے تو پھر اس کا حق شفاعہ ساقط ہو جاتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہی ہے۔ اس شفاعہ کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیے، یہ کہتے ہیں باب الشفعۃ فیما لم یقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعۃ۔ شفع کا حق غیر منقسم جائیداد میں ہے، حد بندی کے بعد شفع کا حق نہیں رہتا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک مکان ہے، دو بھائی اس میں شریک ہیں۔ ایک بھائی جو ہے وہ اپنے مکان کا سودا کرنا چاہتا ہے، تو سودا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سودا پکا ہونے سے پہلے اس کو حق حاصل ہے، وہ روک دے کہ بھئی مجھے بیچیں آپ۔ اب اس نے بیچ دیا، بیچنے کے بعد اسی مکان میں ایک حد قائم کی، ایک دیوار قائم کر لی تاکہ ایک پورشن علیحدہ ہو جائے، وہ اس کا ہو جائے جس کو ہم نے بیچا ہے، دوسرا بھائی کا ہو جائے۔ تو یہ بولا ہی نہیں، جب حد بندی قائم ہو گئی پھر شور مچا رہا ہے کہ نہیں یہ مجھے بیچنا چاہیے تھا۔ تو یعنی جب یہ سودا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کوئی حد بندی قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد حق شفاعہ ساقط ہو جاتا ہے، پھر اس کو حق نہیں ہے کہ یہ کچھ کر سکے۔ اس پر حدیث لے کر آئے ہیں 2257 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر غیر منقسم جائیداد میں شفعہ کا فیصلہ فرمایا، پس جب حدود متعین ہو جائیں اور راستے پھیر دیے جائیں تو پھر کسی کو شفعہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو شفعہ کا فیصلہ فرمایا، اگر شریک ہیں، یہ اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے، یا دو بھائی جس سے پورشن بنے ہوتے ہیں، ایک نیچے کا پورشن ایک اوپر کا، ایک بھائی اوپر کا پورشن بیچ کے جانا چاہتا ہے، تو نیچے والے بھائی کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ بھئی یہ مجھے بیچیں آپ۔ اچھا، چونکہ دونوں بھائی ہیں تو بعض اوقات وہ کوئی ایسا پردے کا معاملہ نہیں ہوتا، اوپر سے اترے زینے سے نکل گئے اور باہر چلے گئے، اور یہاں پہ پورا گھر ہے، وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یہ کسی اور کو بیچے گا تو لازم بات ہے کہ یہاں کوئی دیوار کھڑی کرے گا تاکہ زینہ علیحدہ ہو جائے، بے پردگی نہ ہو۔ تو اب یہ نبی کریم نے گویا کہ اس طرح کے جب شرکا ہوں تو ان کو حق شفع دیا ایک دوسرے کے بارے میں، لیکن جب راستہ علیحدہ کر دیا جائے، حد کا تعین کر دیا جائے، پھر اس کا حق شفع ساقط ہو جائے گا۔ یا تو پہلے بولتا، جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب اس کو آبجیکشن کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کے پڑوس میں اگر کوئی مکان بکتا ہے، کوئی دکان بکتی ہے، تو آپ کو اگر پتہ چلتا ہے تو آپ بالکل اس پر مطلب آبجیکشن کر سکتے ہیں، اور آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کو حاصل کریں۔ اور آپ اگر کوئی سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ پہلے اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لیں کہ بھئی میں یہ بیچ رہا ہوں، آپ کو لینا ہے تو بتائیں اتنے اتنے میں۔ اگر وہ کہتے ہیں لینا ہے تو ٹھیک، نہیں لینا پھر آپ کسی تھرڈ پارٹی کو بیچ سکتے ہیں۔ ایسی آپ دکان سیل کرنے لگیں تو پڑوسیوں سے پہلے پوچھ لیں، اس کے بعد سیل آؤٹ کر دیں۔ ہاں، اگر کوئی شرعی قباحت ہو تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کو خطرہ ہے، پوچھوں گا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، وہ الگ کنڈیشن ہے، اس کا پھر حل بعد میں بتا دیں گے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پڑوسیوں سے معلوم کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔